وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ مسجد عبادت الہی کا ایک مرکز ہے اور اللہ کی بندگی کے لیے، اس کی توحید کے پرچار کے لیے، اس کی وحدانیت کے اعلان کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تو سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ نے مساجد کے بنانے کا مقصد بیان فرما دیا، اور یہی مقصد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کا بیان فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا تو ساتھ یہ فرمایا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو اللہ کے گھر بنانے کا مقصد، مسجد کے تعمیر کرنے کا مقصد اللہ ہی کی بندگی اور اسی کی بندگی کی دعوت، کہ اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی نہ پکارا جائے، یعنی معبود کے طور پر نہ پکارا جائے۔ نام لینا مسئلہ نہیں، نام تو آپ نبیوں کے لیتے ہیں، نیک لوگوں کے لیتے ہیں، اپنے زمانے کے لوگوں کے نام لیتے ہیں، لیکن معبود کے طور پر پکارنا مسجد بنانے کے غراض و مقاصد کے منافی۔ اور اگر مسجد میں غیر اللہ کی بندگی کی دعوت دی جا رہی ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مسجد بنانے کے مقصد کو اس صاحب نے سمجھا نہیں ہے جو مسجد کے اندر ممبر پہ کھڑے ہو کر اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے یا غیر اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہا ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ یصلی فی، جو شخص مسجد بنائے اللہ کے لیے، یصلی فی، جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی مسجد بنانے کا مقصد وہاں نماز کی ادائیگی ہے۔ اسی عبادت اور بندگی کے ذریعے سے ہی مساجد کو آباد کیا جا سکتا ہے۔ قرآن نے یہ بھی ذکر کیا کہ آباد کیسے ہوتی ہیں، اور یہ بھی ذکر کیا کہ آباد کرنے والے کون ہیں، ورنہ ان مساجد کی طرف تو مشرکین بھی منسوب رہے۔ خود بیت اللہ کی تولیت اور انتظام و انصرام مشرکین مکہ کے پاس رہا ایک عرصے تک، تو فرمایا ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ ان کی حالت یہ ہو کہ خود اپنی زبان سے کفر کی شہادت دے رہے ہو، یعنی خود منہ سے کہہ رہے ہوں کہ ہم نہیں مانتے، ہم اس کے منکر ہیں، ہم قرآن کے منکر ہیں، ہم نبی کے منکر ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے ہم۔ یہ کفر یہی ہے نا، انکار کرنا۔ تو یہ کہاں اللہ کی مساجد کو آباد کریں گے؟ جو آباد کرنے والے ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں کیا ہے۔ پہلی آیت بھی سورۃ التوبہ کی تھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مساجد کو آباد تو صرف وہ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لا چکے اور آخرت کے دن پر ایمان لا چکے۔ کیا مطلب؟ کہ جن کے ہاں یہ تصور اور یہ عقیدہ موجود ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن اور بھی ہے جہاں پیشی ہونی ہے ہماری، جس دن میں زندگی کا حساب دینا ہے وہ دن بھی موجود ہے۔ تو جب یہ عقیدہ اور ایمان ہوگا تو بندہ پھر اللہ کی مساجد کو آباد کرے گا۔ آباد کرنے والے کیسے لوگ ہیں ذکر کیا جا رہا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اللہ کی مساجد کو آباد تو وہ کرتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یصلون، نماز پڑھتے ہیں، اقام الصلاۃ کہا۔
اس لیے کہ نماز کی پابندی اور جن کو جماعت کے ساتھ حکم ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں گے. تو جماعت تو مسجد میں ہوتی ہے، یہاں حاضری ہوتی ہے نماز کے لیے. یہ مرکز بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ نماز کے لیے حاضری دی جائے. وَآتَ الزَّکَاۃَ، مساجد کو کون آباد کرتے ہیں؟ وہ آباد کرتے ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. کیا مطلب؟ زکوٰۃ چور کبھی بھی مسجد کو آباد نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ بھئی وہ فرض ادا نہیں کر رہا تو نفلی طور پر رب کے گھر میں کیسے خرچ کرے گا؟ اس کا تو دل ہی نہیں. جن کے ہاں مال کی محبت اس قدر نہیں ہے کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کریں، وہ آباد کر سکتے ہیں مساجد کو. یہاں ظاہر خرچ کی ضرورت بھی پیش آتی. تو وہ آدمی جو بخیل ہو، مال کا حریص ہو، اسی دنیا کے لیے سب کچھ اکٹھا کر رہا ہو حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر، اور فرض کی ادائیگی کو پسے پشت ڈالے ہوئے ہو، وہ کیسے آباد کر سکتا ہے مساجد کو؟ مساجد کو کون آباد کرتے ہیں؟ وہ آباد کرتے ہیں جن کا وصف یہ ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، جو اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے نہ ہو. یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے، امکان ہے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض دفعہ نہیں سمجھ آتی، زیادہ غور کرنا پڑتا ہے. اور جو کالی بلیوں سے ڈر جاتے ہوں، جو مرنے والوں سے ڈر جاتے ہوں کہ یہاں سے مسواک اتاری تو بزرگ جو اندر لیٹے ہوئے ہیں مسواک اتارنے کے جرم کی پاداش میں میری ٹانگیں توڑ دیں گے، جن کی کیفیت یہ ہو وہ خاک آباد کریں گے مساجد کو. صرف اللہ سے ڈرنے والا شخص مسجد کو آباد کر سکتا ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، یہ قرآن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ یہ ہدایت پانے والوں سے ہیں. ہدایت یافتہ یہ ہے. ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ، جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جس کا معمول یہ ہو یعتاد المسجد، مسجد جانے کا معمول ہے. آپ اس کو کبھی دیکھتے ہیں مسجد جا رہا ہے، کبھی اس کو دیکھتے ہیں مسجد سے نکل رہا ہے. قلبہ معلق فی المساجد، کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے. وہ آدمی جس کو مسجد میں آتا جاتا آپ دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، تو دیکھنے والوں کو کیا کہا گیا؟ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، مطلب یہ کہ وہ آدمی جس کو آپ اکثر مسجد میں آتا جاتا دیکھتے ہیں اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے ایمان کی شہادت دو. وہ آدمی جو مسجد میں آ جا رہا ہے، جس کو آپ اکثر دیکھتے ہیں مسجد میں جاتا ہے مسجد سے نکلتا ہے، آپ اس کے ایمان کی شہادت دیں، یعنی یہ مومن ہے. میں شہادت دیتا ہوں یہ بندہ مومن ہے. کبھی دی ہے ویسے آپ نے یہ شہادت؟ آپ کی توجہ مبذول کروانے کے لیے یہ جملہ میں بول رہا ہوں. کیا کہا؟ اس کے مومن ہونے کی شہادت دو، یہ مومن ہے. کون مومن ہے؟ وہ مومن ہے. کون مومن ہے؟ وہ مومن ہے. وہ مومن ہے. وہ مومن ہے. کیوں مومن ہے؟ اس لیے کہ اس کو بارہا مسجد میں آتے جاتے دیکھا ہے. فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ. اسنادی حیثیت سے اگرچہ بعض علماء نے اس حدیث پر بات کی ہے، معنی کے اعتبار سے بات تو وہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. مساجد کی آبادکاری کی بات ہو رہی ہے، دیگر اوصاف کا ذکر ہو رہا ہے. مقصد صرف عمارت قائم کرنا نہیں ہے کہ ایک عمارت آپ نے بنا دی، بلڈنگ قائم کر دی، بس فارغ ہو گئے. وہ جو کسی زمانے میں کہا تھا اقبال نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو مسجد تو آباد ہوگی نماز سے، جماعت سے، اور کئی کاموں سے جن کا ذکر میں ابھی کروں گا خطبے کے آخری سے میں داخل ہوا چاہتا ہوں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، یتباہون بہا، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ مساجد پر فخر کریں گے. مساجد پر فخر کریں، دیکھا ہماری مسجد، آئیں دکھائیں آپ کو مسجد، ایک ایمان تازہ کرنے کے لیے.
اپنے ایمان کی شہادت کے لیے، کسی سے دعا لینے کے لیے، لیکن یہ کہ ہماری مسجد اس مسجد سے افضل ہے، اس سے بہتر ہے، ہم نے تو اتنا خرچہ کیا ہے، یار یہ مسجد بنائی تم نے، یہ ہم دیکھو جناب۔ اور پچھلے خطبے میں نے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ تمام احادیث میں تقریباً یہ بات آئی تھی کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، اس کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یریدو بہ وجہ اللہ۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں مساجد پر فخر تو کریں گے، ثم لا یعمرونہا الا قلیلا، لیکن انہیں آباد نہیں کریں گے مگر بہت تھوڑا۔ مساجد پر فخر کریں گے مگر آباد نہیں کریں گے۔ اصل بات تو آباد کرنے کی ہے۔ جس مقصد کے لیے مسجد کو بنایا تھا وہ مقصد ہی پورا نہیں کیا، تو اتنا پیسہ لگانے کا مقصد لاکھوں نہیں، کروڑوں روپیہ تو لوگ مینار پر لگا دیتے ہیں، جس کا مقصد صرف ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ یہاں مسجد ہے، دور سے لوگ دیکھیں، عام عمارتوں سے فرق ہو جائے، سہولت ہو جائے نمازیوں کے لیے کہ مینار سے انہیں مسجد کا پتہ چل جائے، بس۔ وہ لاکھوں روپیہ جو آپ نے مینار پر لگایا، اس لاکھوں روپے سے اور کئی مساجد بن سکتی تھی، جہاں لوگ نماز پڑھیں گے، اپنا ایمان تازہ کریں گے۔ تو ظاہر ہے سوچ سمجھ کے سارے کام کرنے چاہیے، مومن صاحب فراست ہوتا ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کہ لوگ پھر انہیں آباد نہیں کریں گے، بہت تھوڑا آباد کریں گے۔ دیہاتوں میں جائیں آپ، ایسی مساجد دیکھیں گے جہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں آتا۔ بہت سی مساجد تو دیہاتوں میں ہم نے دیکھی تھی بالکل غیر آباد ہے، پانی کا کوئی انتظام نہیں، کوئی نماز نہیں آتا، کوئی اذان نہیں ہوتی، کوئی امام نہیں، کچھ نہیں، سالوں گزر گئے کوئی نمازی وہاں نہیں۔ کیا کہیں گے اس کو؟ پنڈ مسلمانوں کا ہے، سکھوں کا نہیں ہے، ہندوؤں کا نہیں ہے۔ اور ابھی بھی اس زمانے میں انگریزی سن لوگوں کے اوپر سوار ہے۔ 2021 کی یکم آپ جائیں، وزٹ کریں، مسجد تو بنائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ اللہ کی بندگی وہاں پر کی جائے، اسے آباد کیا جائے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ لوگ بہت تھوڑا انہیں آباد کریں گے، فخر کریں گے۔ قیامت کی علامات بھی بیان فرمائی ہیں نبی علیہ السلام نے۔ یہ حضرت انس جو بات بیان فرما رہے ہیں وہ لگتا یہی ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنی ہوگی، کیونکہ ایسی بات وحی کے بغیر نہیں بتائی جا سکتی، اور جب کوئی صحابی ایسی بات بتائے جو وحی کے بغیر نہ بتائی جا سکتی ہو تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لازماً اس صحابی نے وہ بات نبی پاک سے سنی ہوگی، وہ بات نبی کی طرف منسوب کرے یا نہ کرے، اجتہادی معاملہ اس کے علاوہ ہے، لیکن ایسی خبریں تو ظاہر وحی کے بغیر معلوم ہی نہیں ہوتی۔ اور بعض احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، اذا داخلہ، جب بھی داخل ہو، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، جب بھی کوئی داخل ہو مسجد میں، کیا کرے؟ فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے تب تک نہ بیٹھے۔ یہ پروٹوکول ہے مسجد کا، یہ احترام ہے مسجد کا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ مسجد کے آداب میں ہے کہ نہ بیٹھا جائے جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لی جائے، حتیٰ کہ خطبہ بھی ہو رہا ہو، جمعے کا خطبہ بھی ہو رہا ہو تو تب بھی پہلے 2 رکعت پڑھیں اور پھر بیٹھیں۔ نبی علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے، لیکن اگر جماعت کھڑی ہو تو پھر جماعت میں شامل ہو جائیں گے، اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کون سا وقت ہے، یہ سببی نماز ہے، جس وقت بھی آپ آئیں گے اس وقت ہی آپ ادا کریں گے۔ یہ جو میں نے ابھی اشارہ کیا آپ حضرات کے سامنے کہ علامات قیامت میں سے بھی ایک چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہتا ہے السلام علیک یا ابن مسعود، یہ صحیح ابن خزیمہ کی صحیح روایت ہے، السلام علیک یا ابن مسعود، ابن مسعود آپ پر سلامتی ہو، نام لے کے سلام بلاتا ہے وہ آدمی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں صدق اللہ ورسولہ، اللہ نے بھی سچ فرمایا اور اللہ کے رسول نے بھی سچ فرمایا۔
ذرا توجہ فرمائیے گا، وہ فرمایا صرف اللہ کے رسول نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں اللہ نے بھی سچ فرمایا اور اللہ کے رسول نے بھی سچ فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رسول نے فرمایا وہ اللہ کا ہی فرمایا ہے۔ رسول اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، پیغمبر نے فرما دیا تو اللہ کا ہی فرمان ہے۔ صدق اللہ و رسول، اللہ نے بھی سچ فرمایا اور اللہ کے رسول نے بھی سچ فرمایا۔ ورنہ وہ بات جو کہی جا رہی ہے نا کہ اللہ نے سچ فرمایا، وہ قرآن میں نہیں ہے۔ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ یہ فرما رہے تھے ان من اشراط الساعہ، یقیناً یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ان یمر الرجل فی المسجد، کہ آدمی مسجد سے گزرے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا، لا یصلی فیہ رکعتین، مسجد میں 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھے گا۔ یعنی پوری نماز تو دور کی بات ہے، بار بار آنا جانا اور پابندی تو دور کی بات ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا 2 رکعت بھی نہیں پڑھے گا۔ یعنی مسجد کا جو بنیادی حق ہے تحیت المسجد جسے آپ کہتے ہیں، 2 بھی نہیں پڑھے گا۔ دوسری 2 باتیں، وَأَلَّا يُسَلِّمَ الرَّجُلُ، اور یہ کہ آدمی سلام نہیں کرے گا إِلَّا مَن يَعْرِفُ، مگر جسے پہچانتا ہو، جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرتے ہیں، بلکہ اب تو محاورے میں آگے کہتے ہیں میری اس سے الیک سلیک ہے۔ کیا مطلب؟ جان پہچان، الیک سلیک جان پہچان کے معنی میں آ گیا تمہاری زبان میں۔ اور ادھر حکم یہ ہے کہ اسے بھی سلام کرو جسے پہچانتے ہو اور اسے بھی سلام کرو جسے نہیں پہچانتے ہو۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی کسی آدمی کے پاس سے گزرے گا اور سلام اسے کرے گا جسے وہ پہچانتا ہے، یعنی دوسرے کو نہیں کرے گا۔ اور تیسری بات انہوں نے فرمائی وَأَن يَبْرُدَ الصَّبِيُّ الشَّيْخَ، یہ کہ بچہ بزرگ کو کم تر سمجھے گا۔ بچے بوڑھوں کو اپنے سے کم تر سمجھیں گے، بولتے ہیں بابا جی نے کی پتہ ہے، اور انہاں بزرگوں نے کی پتہ ہے، زمانہ بڑا ترقی کر گیا ہے، انہاں نے کی پتہ ہے، بابے نے کی پتہ ہے جی، اور چھڑو جی بابے دی کیڑی گل ہے، بولتے ہیں لوگ معاشرے میں کہ نہیں۔ بچے بڑوں کو کم تر سمجھنے لگ جائیں گے۔ علامات قیامت میں سے 3 علامتیں جو بیان فرمائی نبی علیہ السلام نے۔ خیر دوسری 2 باتیں میرے موضوع سے متعلق نہیں تھی، ان کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ مسجد کا حق ہے کہ جب مسجد میں جائیں تو 2 رکعت تحیت المسجد ادا کریں۔ آخری 2 باتیں خطبے کے حوالے سے۔ مسجد بنانے کا مقصد اللہ کی بندگی، عبادت، نماز کی ادائیگی اور اللہ کا ذکر۔ یذکر فی کے الفاظ بھی موجود ہے حدیث میں، بلکہ قرآن بھی موجود ہے، وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، وہ مساجد جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ آیت جو پچھلے خطبے کے اندر زیر بحث آئی تھی، آج بھی شروع میں نے پڑھی تھی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کے وہ گھر جن کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور اس بات کا حکم دیا کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں ان مساجد میں، اللہ کے گھروں میں، صبح و شام، یعنی دن بھی اور رات بھی۔ کون بیان کرتے ہیں؟ یہ بات اگر 2-4 لوگ بھی سمجھ لیں تو کافی ہے۔ فعل اپنے فاعل سے پہلے آئے تو واحد استعمال ہوتا ہے۔ جو تسبیح بیان کرتے ہیں ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں مساجد میں، اللہ کے گھروں میں، صبح و شام۔ کون کرتے ہیں؟ اگلی آیت میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مرد جنہیں ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی۔
جن کی تجارت انہیں غافل نہیں کرتی، جن کی خرید و فروخت انہیں مساجد میں ذکر سے نہیں روکتی، صبح و شام اللہ کی بندگی کرنے سے ان کا کاروبار، ان کا بزنس انہیں نہیں روکتا، رکاوٹ نہیں بنتا۔ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، جنہیں نماز کی پابندی کرنے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے ان کی تجارت مانے نہیں ہے، ان کی خرید و فروخت رکاوٹ نہیں ہے۔ کیوں رکاوٹ نہیں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، سوال ہے نا، ہمیں تو یار مصروف تھا، وہ مصروف ہی اتنا تھا، ٹائم ہی نہیں ملتا، آ نہیں سکا، بس بزی بہت زیادہ تھا، بس کچھ نہ پوچھو جی، بس ٹائم ہی نہیں لگتا، کہتے ہیں لوگ کہ نہیں کہتے؟ انہیں کیوں غافل نہیں کرتی؟ ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز کی پابندی کرنے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے کیوں نہیں روکتی؟ فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گے۔ یہ کیفیت ہو تو پھر کاروبار اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روک سکتا۔ اگر یہ ڈر ہو کہ اس دن آنکھیں بھی پلٹ جائیں گی، دل الٹ جائیں گے، ذرا تصور تو کریں کہ موت تو آنی نہیں ہے، آنکھیں بھی پلٹ گئیں، دل بھی الٹ گئے۔ یہاں تو ایک وال بند ہو تو پتہ چلتا ہے، انجیوگرافی کروانی پڑتی ہے، وہ وال کھولنے پڑتے ہیں، جی وال بند ہو گیا، تو جب پورا دل ہی الٹ جائے گا، فرمایا دل الٹ جانا جس دن میں ہوگا، اس دن کا خوف اور ڈر رکھتے ہیں یہ لوگ، اس لیے یہ چیزیں غافل نہیں کرتے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، جو بھی انہوں نے عمل کیا ہے اللہ ان کو اچھا بدلہ دیں گے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اپنے فضل سے اور بھی عطا فرمائیں گے، یعنی محنت سے زیادہ بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ محنت اتنی نہیں تھی لیکن اپنے فضل و کرم سے اللہ نے نواز دیا اور بھی عطا فرمایا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے نواز دیتا ہے۔ صرف رزق نہیں، اللہ کی تمام عنایات ہیں بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے نا، ظاہر ہے اس کے خزانوں میں کمی بھی نہیں آتی، اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں نہیں دیا، اس کو اتنا کیوں دیا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا لیکن لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ آخری روایت، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی مسجد میں بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ مسجد کس لیے بنائی جاتی ہے؟ یتلون کتاب اللہ، یہ بھی ایک مقصد ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ذکر کر رہا ہوں، یتلون کتاب اللہ، یہ منظر نظر آنا چاہیے۔ مساجد کی آباد کاری میں یہ لازم ہے کہ لوگ آپ کو مساجد میں قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں، اور جہاں منبر پہ کھڑے ہو کر ہی پڑھتے ہیں وہاں یہاں بیٹھ کے کیسے پڑھیں گے جی؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا۔ حکایتیں اور وہ شعر و شاعری کے چکروں میں لگے رہتے ہیں، منبر پہ قرآن نہ ہوگا تو ویسے کیسے ہوگا؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، یہ خالی خولی پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں مسجد میں۔ مساجد کیسے آباد ہوتی ہے؟ پھر 4 انعامات ذکر کیے، جو اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے تسکین نازل ہوتی ہے ان کے اوپر، سکینت نازل فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، طمانینت نازل کر دیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے، اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں کہ یہاں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ان کا ذکر اللہ اپنے پاس والے فرشتوں کے ہاں کرتے ہیں۔
اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں نا، کائنات میں فرشتے بکھرے ہوئے ہیں، لیکن کچھ فرشتے وہ ہیں جو اللہ کے نزدیک ہیں، اللہ کے عرش کے قریب ہیں. ان عرش کے قریب والے فرشتوں کے ہاں اللہ ان بندوں کا ذکر کرتے ہیں جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مالک فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا، میرا شکر ادا کرو میں شکری نہ کرو. صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ آخری جملے عرض کرتا ہوں. نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، یہ سب احادیث کی روشنی میں ذکر کر رہا ہوں. دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پوچھا. وہ کہتے ہیں جلسنا ہم اس لیے بیٹھے ہیں نذکر اللہ کہ اللہ کا ذکر کریں، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، تاکہ ہم اللہ کی تعریف کریں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے اسلام کی. یہ جملہ آپ نے شاید پہلے کم سنا ہو. یہ دوسری بات جو ذکر والی بات تو آپ سن رہے ہیں، پہلے بھی سنی ہوگی کہ مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تلاوت بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، اور ویسے کوئی تسبیحات وغیرہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی ذکر ہے. کئی شکلیں ہیں ذکر کی، لیکن یہ جو بات ہے یہ بھی ذکر ہے. نحمدہ، کہ ہم اس کی حمد بیان کریں، اس مالک کی تعریف کریں، علی ما ہدانا للاسلام، کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، آپ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے دی ہے. مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے احسانات کو ذکر کریں. ہم اس لیے بیٹھے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں دے کر رب اپنے فرشتوں کے ہاں فخر کر رہا ہے. میرے یہ بندے جو میرا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ مالک کا شکر ہے، اس نے ہمیں مسلمان بنا دیا ہے، اسلام کی ہدایت دے دی ہے، اللہ ہمیں مسجد میں لے آیا ہے، اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دے دی ہے، وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. یہ اصل بندگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.